بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوسنیا جنوب اور جنوب مشرقی یورپ کے درمیان واقع ایک ملک ہے۔ اس خطہ کو جہاں یہ ملک واقع ہے بالکان کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 3 ملین کے لگ بھگ ہے۔ 50% مسلم آبادی ہے جبکہ 30% سربین آرتھوڈاکس اور 15% کروشین کیتھولکس ہیں۔ اس کے علاوہ 5% دیگر اقوام کے لوگ آباد ہیں۔ بوسنیا میں 1992 تا 1995 ایتھنک بنیادوں پر جنگ لڑی گئی اور یوگوسلاویہ کی فوج جو کہ سربین فوج تھی خاصی طاقتور اور بڑی تعداد میں تھی، ان کی مدد سے بوسنیا میں رہنے والے سربین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ علاقہ کو حاصل کرنے کے لیے بڑی خون ریز جنگ لڑتے رہے۔ بوسنین کی بہت بڑی تعداد جو کہ مسلم آبادی پر مشتمل تھی ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ بہرحال دسمبر 1995 میں پھر ایک ڈیٹون معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ امن قائم کیا گیا۔ اس وقت بھی اس ملک میں ایک عجیب و غریب نظام حکومت ہے۔ سربینز، کروشینز اور بوسنینز جو ہیں وہ مل کے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ جو سرخ رنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپبلک آف سربس کا یعنی سربین کنٹرول کا علاقہ ہے۔ اسی طرح جو نیلا رنگ ہے وہ کروشین کے پاس ہے، سبز رنگ جو ہے بوسنینز کے پاس ہے، اور پیلا جو رنگ ہے وہ بوسنین اور کروشین مل کے اس کا انتظام چلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو نیشنل سطح پر بھی یہ آپس میں باری باری حکومتیں جو ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ بوسنیا میں ایک شہر ہے جس کو گوراژدے کہتے ہیں جو کہ بوسنیا کے جنوب مشرق میں دریائے درینا کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی میونسپلٹی کی حدود میں تقریباً 30,000 کے لگ بھگ لوگ رہتے ہیں۔ بوسنیا جنگ کے دوران اس شہر کو قبضہ میں لینے کے لیے سربین فوج نے بہت سارے حملے کیے جو کہ پسپا کیے جاتے رہے، اور جنگ بندی کے بعد یہ شہر جو ہے وہ بوسنیا کو مل گیا۔ اس شہر کے میئر جو ہیں وہ آج کل ارنسٹ امامووچ ہیں۔ یہ بہت ہی بردبار اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور اپنی میونسپلٹی کے عوام میں خدمت کے لیے جو ہے بہت سارے پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اس شہر میں بہت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان کے والد زائم امامووچ وہ بوسنیا کی جنگ کے دوران شہید ہوئے اور پوری جنگ میں وہ سراییوو اور اس شہر کے دفاع کے لیے فرنٹ لائن پر لڑتے رہے۔ 5 مرتبہ وہ اس جنگ میں شدید زخمی بھی ہوئے، لیکن جنگ کے آخری ایام میں یہ اس شہر کے دفاع میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 34 برس تھی۔ ان کو بوسنیا کے دارالحکومت سراییوو میں علی پاشا مسجد کے احاطہ میں بوسنین اکابرین لیڈرز اور ہیروز کے لیے جو جگہ مخصوص ہے، اس مسجد کے ایریا میں جو مخصوص قبرستان ہے اس میں دفن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مکرمی مفیض الرحمان صاحب جو کہ ہیومینٹی فرسٹ بوسنیا کے ڈائریکٹر ہیں وہ بہت ہی محنت سے کام کرنے والے ہیں اور بوسنیا کے کئی شہروں میں ان کے حکام کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ گوراژدے میں بھی ہیومینٹی فرسٹ بوسنیا نے متعدد پروجیکٹس کیے ہیں اور اس شہر کے میئر کے ساتھ بھی مکرمی مفیض الرحمان صاحب کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، اور شہر کے میئر بھی ہیومینٹی فرسٹ کی بہبود انسانیت کی سرگرمیوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مورخہ 17 اکتوبر بروز سوموار اس شہر میں واقع ایک اولڈ ایج ہوم میں آنے والی سردیوں کے دوران ہیٹنگ کا بندوبست کرنے کے لیے جو میٹیریل درکار تھا ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے مہیا کیا گیا۔ اس موقع پر اولڈ ایج ہوم کے ڈائریکٹر کے علاوہ شہر کے میئر بھی بنفس نفیس موجود تھے۔ اس پروگرام میں 17 اکتوبر کو ہوا ہیومینٹی فرسٹ کے اس پروجیکٹ کی چند جھلکیاں آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ یہ آپ شہر گوراژدے کے اولڈ ایج ہوم کی جھلکیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو انہوں نے بڑی عمر کے افراد 54 کے قریب ہیں، ان میں سے بھی آپ چند دیکھ رہے ہیں، کچھ زیادہ عمر کے ہیں، بیمار ہیں، اور کچھ ذرا چل پھر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بیڈز پر ہی رہتے ہیں۔ مثلاً یہ دوست ہیں تو کافی خوش بھی لگتے ہیں کیونکہ یہ چل پھر سکتے ہیں اور موسم کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو کہ سارا دن بیڈ پر ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ خواتین بھی ہیں جو کہ اس اولڈ ایج ہوم میں رہتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ
ہیومینٹی فرسٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے اور ہیں کہ آج جو سردیوں آپ کی لوگوں کا آمد بہت بہت آمد ہے شکریہ اس کے لیے کہ چونکہ آپ لوگوں نے ہماری مدد یہاں کی پہ تاکہ ہم یہاں پہ سردی میں گرمائش اس چاہیے طرح ہوگی تو تکلیف اس سے کے لیے بچے جو رہیں، اور مٹیریل درکار ہے وہ ہمارے ہیومینٹی یہاں فرسٹ پہ نے جو مہیا کیا ہے۔ ہیٹنگ کا نظام ہے اس وہ صحیح بات پر چلتا انہوں رہے، نے کافی خوشی کیونکہ ابھی کا جو اظہار ہیومینٹی فرسٹ کیا، نے دی ہے اور جو وہ محترم مفیظ الرحمان صاحب ہیں وہ ساتھ ساتھ ترجمہ کر کے بھی بتاتے رہے کہ بڑے اچھے جذبات کا یہ اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کچھ سین ہیں، وہ پمپس ہیں یا ڈرمز ہیں یا وہ جو سٹوریج کیپیسٹی ہے جہاں پہ جو مٹیریل ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے، اور یہ ان کا وہ ہیٹنگ سسٹم ہے جہاں سے پھر آگے یہ سارے گھر کو جو ہے وہ جو بھی گرم پانی ہے یا ہیٹنگ سسٹم ہے یا دوسری چیزیں جو گرم رکھنی ہوتی ہیں یہاں سے ان کو یہ ساری انرجی سپلائی ہوتی ہے، اور اس کی کنٹینیوٹی کے لیے کچھ آئل ہوتا ہے، کچھ دوسری چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں، تو اس کی ریکوائرمنٹس تھی۔ بہرحال ان کی ریکوائرمنٹ تو بہت زیادہ تھی کیونکہ ہیومینٹی فرسٹ کے پاس ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی تقریباً جو سردیاں آ رہی ہیں اس گھر کی جو 40% ریکوائرمنٹ تھی بقول اس کے ڈائریکٹر کے، وہ جو ہیومینٹی فرسٹ نے جو مٹیریل مہیا کیا اس سے تقریباً 40% جو ضروریات وہ پوری ہو جائیں گی، اور باقی جو رہ گئی اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پھر درخواست کسی اور این جی او کو کریں گے کہ ان کو وہ ڈونیشن مل جائے تاکہ پورے سال کے لیے جو ہے ان کا معاملہ وہ چلتا رہے۔ یہ وہ چند جھلکیاں ہیں اس گھر کی، پلس اس کے یہ تہہ خانے میں جو یہ سارا سسٹم فٹ ہے، اور اسی طرح اس کے کچھ مکینوں کی بھی آپ کو جھلکیاں دکھائی ہیں کہ کس طریقے سے وہ یہاں رہتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے جو گیجٹس یا اکوپمنٹ جو اس بلڈنگ کے تہہ خانے میں فٹ کیا ہوا ہے ہیٹنگ سسٹم کے لیے، اس کی آپ جھلکیاں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں مدد کی ہے ہیومینٹی فرسٹ نے اس کی مینٹیننس کے لیے، اسی طرح جو یہاں پہ مٹیریل چاہیے ہوگا آئندہ سردیوں کے لیے اس بلڈنگ کو گرم رکھنے کے لیے، یہ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں دو مکین کے۔ ہیومینٹی فرسٹ آپ کا یہ ہم شکریہ۔ پہ کام کر دیں گے یہ یہاں کی خاتون جو ہے وہ انچارج ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ہیومینٹی فرسٹ کا کہ آپ عین وقت پہ ہماری مدد کو آئے۔ یہ شہر کے میئر ہیں جو کہ میڈیا بھی آج موجود ہے، کنٹون کا ٹیلی ویژن اس کو انٹرویو دے رہے ہیں، اسی طرح یہ اسکول کے جو اولڈ ایج ہوم کے ڈائریکٹر ہیں یہ بھی میڈیا سے بات کر رہے ہیں، اور ہیومینٹی فرسٹ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ عین ضرورت کے وقت یہ آرگنائزیشن جو ہے ہماری مدد کو آئی ہے، اس کے لیے ہم بہت ہی مشکور ہیں۔ اس طریقے سے ہیومینٹی فرسٹ کی جو ہے وہ شہر بھر میں پہچان بھی ہو جائے گی، اور یہ آخر میں پھر شکریہ ادا کیا ہے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے کہ آپ آئے، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا مقام ہے۔